ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق مالی سال 2025-26 کے صرف پہلے 4 ماہ یعنی جولائی سے اکتوبر تک 14,802 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں، یعنی ہر ماہ کا فگر آپ لگائیں تو یہ 3700 بنتا ہے، یعنی روزانہ 120 کمپنیز سے زیادہ کمپنیز اس وقت رجسٹر ہو رہی ہیں۔ اب اس کی 2 بڑی وجوہات ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز ہے اور اس کے علاوہ فچ ہے، S&P ہے، وہ سب پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کے ساتھ ساتھ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے 2025 کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد کے مثبت سطح پر آنے کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ معیشت کی بہتری کا سفر آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، جہاں اس کی راہ میں سیکیورٹی خدشات بھی ہیں اور IMF پروگرام کے تحت قرضوں کی واپسی کی رکاوٹیں بھی حائل ہیں۔ مالی سال 2025-26 کے اوائل میں موڈیز کی جانب سے کریڈٹ ریٹنگ CAA2 سے بہتر کر کے CAA1 کر دی گئی اور ظاہر آؤٹ لک کو بھی مثبت اور مستحکم قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے بیرونی مالی پوزیشن اور IMF کے اصلاحاتی پروگرام پر پیش رفت ہے۔ اب رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور محصولات میں بہتری سے مالیاتی استحکام میں مدد ملی ہے۔ اب اگرچہ ابھی بھی قرض کی ادائیگی کی صلاحیت کمزور ہے، لیکن اس خدشے کے بعد اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے 2025 کا ملکی معیشت پر اعتماد کا اظہار مستقبل کی معیشت کے حوالے سے بہتر کاروباری مواقع کی طرف اشارہ کرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اوورسیز انویسٹرز نے -5% سے بڑھ کر مثبت 11% میں قدم رکھا ہے، اور ایکسپرٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کی بڑی وجہ معاشی استحکام، مہنگائی میں کمی اور بہتر کاروباری توقعات ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ملک بھر سے بڑی تعداد میں اس وقت بزنس کمیونٹیز نے نئی کمپنیز SECP میں رجسٹر کروائی ہیں، جس میں سب سے زیادہ کمپنیز IT اور ای کامرس کے شعبوں کے رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ملک بھر سے تقریباً 250 شہروں سے اور 15,000 کے لگ بھگ یہ نئی کمپنیز کی رجسٹریشنز ہوئی ہیں، جس میں چھوٹے شہر بھی اب حصہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ لیا ہے، گوادر ہے، جوب ہے، سوات ہے اور ہنزہ ہے، ایسے علاقوں سے بھی اب یہ ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہیں، اور رجسٹرڈ کمپنیز میں 332 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ فورن انویسٹمنٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی ہیں۔ اب یہ کتنی زبردست پیش رفت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ علی فرید خواجہ صاحب چیئرمین کے ٹریڈ سیکیورٹیز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ صاحب پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان 14,000 کمپنیز میں چاہے فگر کم ہے 332 کا، لیکن 332 کمپنیز کو فورن انویسٹمنٹ بھی ملی ہے۔ روزانہ پاکستان میں 120 سے زائد کمپنیز رجسٹر ہو رہی ہیں، تو یہ پاکستان کی بزنس گروتھ کے لیے کتنا بہتر ہے؟ بہت جی، آپ نے بالکل درست بولا اپنے انٹروڈکشن میں کہ اس سے زیادہ اچھا ثبوت نہیں ہو سکتا، کوئی بہتر ثبوت کہ پاکستان میں لوگ بزنسز کھولنا چاہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر چھوٹے بزنسز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرپرینورل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور لوگوں میں کانفیڈنس ہے کہ ملک میں انویسٹ کرنے کا، اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بزنس اچھا کرے گا، اس لیے وہ بزنس لگا رہے ہیں، اور انہی بزنس کی گروتھ کی وجہ سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، تو معاشی خوشحالی بھی آئے گی، تو اٹس اے ویری ویری پازیٹیو انڈیکیٹر۔ صحیح۔ اور علی فیض صاحب، یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے ایشوز ظاہر ہیں اور انڈسٹریل لیول پر تو بہت زیادہ ہیں، جس کا جتنا بڑا بزنس ہے، جتنے بڑے اسکیل پر ہے، اس کے یہ ایشوز کاسٹ کے اتنے ہی زیادہ ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بھی آن اینڈ آف ایشوز چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر ڈیلی بیسس پر اتنی زیادہ رجسٹریشنز نیو بزنسز کی دیکھ رہے ہیں اور SECP میں رجسٹریشنز ہو رہی ہیں، تو یہ ظاہر ایک بڑا خوشائند موقع ہے پاکستان کے لیے کہ آنے والے دنوں میں جو ایک اسٹیبلٹی ہمیں اس وقت معیشت میں نظر آ رہی ہے، وہ گروتھ میں بھی پھر کنورٹ ہو سکتی ہے۔ جی، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپٹزم کے جو سرویز تھے وہ ڈومیسٹک تھے یا گلوبل تھے، دونوں نے یہ شو کیا کہ پاکستان میں چیزیں کانفیڈنس امپروو ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل ریٹنگز بھی پاکستان کی یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں بزنس سچویشن امپروو ہو رہی ہے، تو اس لیے کیونکہ یہ پہلے سروس تھے تو لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے جس سروے میں تو امپروو ہو گیا، مگر اصل میں کم ہمیں نظر آئے گا، تو یہ ڈیٹا پوائنٹ بڑا سالڈ ڈیٹا پوائنٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ بزنسز جب ہی کھولیں گے جب ان کو لگے گا کہ فیوچر بہتر ہے پاکستان کا، تو بزنسز بند نہیں ہو رہے، بزنسز کھل رہے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے بزنسز، اور تو اٹس ویری پازیٹیو۔ دوسرا، آپ نے ایک اچھا پہلو کا ہنٹ کیا کہ یہ سارے بزنسز فارملی رجسٹر ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، سو دا فیکٹ کہ یہ کمپنیز جو ہیں وہ SECP کے پاس جا کر اپنا آپ کو رجسٹر کر رہی ہیں، دیٹ آلسو شوز دیٹ یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں آئے گی، اینڈ دیٹ اٹ شوز کہ دیز پیپل اینڈ دیز entrepreneurs are willing and open
to participate in the formal economy. اس کا مطلب ہے وہ ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں, وہ اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. They want to run their economy in the proper way rather than کہ جو ماضی میں ہوتا تھا جس میں چھوٹے بزنسز خاص طور پر فارمل اکانومی میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور علی فیض صاحب, یہ لوکل لیول پر اس وقت یہ رجسٹریشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو یہ بڑھتا ہوا نمبر کیا فورن انویسٹرز کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر ایس سی پی میں اگر رجسٹریشن زیادہ ہو رہی ہیں پاکستان میں کمپنیز کی, تو یہ فورن انویسٹر کے لیے بھی ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ ہاں یہاں بزنس میں اسکوپ ہے, یہاں پر اس وقت بھی اسپیس موجود ہے, ہم یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. فورن انویسٹر اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل. فورن انویسٹر یہ اسٹیٹسٹکس کو تو نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کتنے بزنسز انکارپوریٹ ہو رہے ہیں روزانہ کے اس میں, مگر کوئی بھی فورن انویسٹر جب پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو پلس چیک لیتا ہے وہ وہاں کے لوگوں سے لیتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہی پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ امبیسڈرز ہوتے ہیں. تو اگر وہ جب یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے اور ان کو یہ سینس فیلنگ ہوگی کہ یہاں پہ نئے بزنسز کھول رہے ہیں, یہاں کے اپنے لوگ ملک میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ کمپنیز کھولنا چاہ رہے ہیں, تو اس سے زیادہ بہتر تو کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. کیونکہ تو ایک اور میں پہلو میں بولنا چاہوں کہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ زیادہ تر کمپنیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کی ہے, اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ پاکستان یہ جو گروتھ ہے اور یہ جو رجسٹریشن ہے یہ پاکستان کے کئی شہروں سے آ رہی ہے. 250 کا شاید آپ نے ذکر کیا, تو جس میں چھوٹے شہر بھی ہیں. And to me this is such a positive news and that's the power of technology sector کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے it shows that our people are so enterprising کہ وہ خود اپنے بزنسز, میں نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں پاکستان کی ٹیکنالوجی کمپنیز کھلی ہوئی ہے جو کہ گلوبل فرمز کو سروسز دے رہی ہیں, ڈالر میں ارن کر رہی ہیں. تو as a Pakistani it gives me a lot of pleasure, a lot of pride in the talent of Pakistan, in the entrepreneurship of Pakistan, in the entrepreneurial zeal of Pakistani people کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو تباہی ہے, یہاں پہ ان چھوٹے شہروں میں تو بڑی غربت ہے, مگر وہاں پہ بھی ان سارے پرابلمس کے باوجود people have faith, they have confidence, they have belief in themselves. اور علی فیض صاحب, ظاہر ٹیکنالوجی سیکٹر میں تو جو ہماری گروتھ ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے, نمبرز گریجولی انکریز ہو رہے ہیں, بڑے ایونٹس پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی جہاں ہماری ٹیکنالوجی کمپنیز آ رہی ہیں وہاں ایم او یوز, ایگریمنٹ, جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سیکٹرز ہیں, جو ایگزسٹنگ پاکستان کے سیکٹرز ہیں جو ایکسپورٹ میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں یا پاکستان کا ریونیو جنریشن کے لیے بڑے اہم ہیں, وہ تھوڑا سا وہاں پر ابھی بھی نان سیٹسفیکٹری حالات تھوڑے نظر آ رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کی طرح گرو نہیں کر پا رہے ہیں. جی, اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں زیادہ ہے. there is no two ways about it. It's a truth, right? اور گورنمنٹ اس پہ کام بھی کر رہی ہے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے ریگولیٹری بیریئرز, آپ نے فورن انویسٹمنٹ کا سوال پوچھا تھا, تو ابھی بھی بہت ہائی ہے. جب آپ ایک فارنر انویسٹ کرتا ہے اس کو اپنے شیئرز کی اپروول چاہیے ہوتی ہے, اس کو اسٹیٹ بینک سے رجسٹر کرنا پڑتا ہے, کافی کمبرسم پروسیس ہے, اتنا آسان نہیں ہے, مہینے لگ جاتے ہیں, کافی دفعہ سال لگ جاتے ہیں. تو وی آر ناٹ اے پرفیکٹ اسٹیٹ ان اینی کیپیسٹی اینڈ دیٹس وائی ایفرٹ از ریکوائرڈ ان آل دا سیکٹر. ٹیکنالوجی سیکٹر میں فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ایک گلوبل سیکٹر ہے, اور دوسرا اس کے لیے ہائی کیپیکس یعنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کمپیوٹر آپ کے پاس ہو, آپ انٹرنیٹ اچھا ہو, تو آپ کنیکٹ کر کے دنیا بھر کی کمپنیز کے لیے چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو گلوبل اکانومی کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو یہ دیٹس وائی ٹیکنالوجی سیکٹر سو پرومسنگ فار پاکستان, کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یا گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. علی فیض خواجہ صاحب, چیئرمین کے ٹریڈ سیکورٹی موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم موضوع پر بات کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.